اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عرفہ 9 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں جو پڑھی اس کے 5 حصے ہم نے مکمل کیے، آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے، اور اس سے اگلا حصہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہا انا اتوسل الیک بفقری الیک وکیف اتوسل الیک بما هو محال ان یصل الیک ام کیف اشکو الیک حالی وهو لا یخفی علیک ام کیف اترجم بمقالی وهو منک برز الیک ام کیف تخیب آمالی وہی قد وفدت الیک ام کیف لا تحسن احوالی وبک قامت الہی ما الطفک بی مع عظیم جہلی وما ارحمک بی مع قبیح فعلی الہی ما اقربک منی وابعدنی عنک وما ارأفک بی فما الذی یحجبنی عنک الہی علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجہلک فی شیء الہی کلما اخرسنی لؤمی انطقنی کرمک وکلما آیستنی اوصافی اطمعتنی مننک الہی من کانت محاسنہ مساویہ فکیف لا تکون مساویہ مساویہ ومن کانت حقائقہ دعاویہ فکیف لا تکون دعاویہ دعاویہ الہی حکمک النافذ ومشیتک القاہرۃ لم یترک لذی مقال مقالا ولا لذی حال حالا الہی کم من طاعۃ بنیتها وحالۃ شیدتها ہدم اعتمادی علیہا عدلک بل اقالنی منہا فضلک الہی انک تعلم انی وإن لم تدم الطاعۃ منی فعلا جزما فقدمت محبة وعزما الہی کیف اعزم وانت القاہر وکیف لا اعزم وانت الآمر الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار
فاجمعنی علیک بخدمت توصلنی الیک وکیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک متى غبت حتى تحتاج إلى دلیل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مسون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسترك المصون إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري وباختيارك عن اختياري وأوقفني على مراكز اضطراري إلى مراكز اضطراري إلهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك أنتصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني وإياك أسأل ما تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنتصب فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني إلهي تقدس رضاك أن يكون له علة منك
فكيف يكون له قلة مني إلهي أنت الغني بذاتك أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنيا عني إلهي إن القضاء والقدر يمنيني وإن الهوايا بوثائق الشهوة أسرني فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك أنت المونس لهم حيث أوحشتهم الظالم وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المظالم ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان ويا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبل الذاكرين وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب ثم لما وهبت لنا من المستقرزين إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنك حتى أقبل عليك إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك فقد دفعتني الظالم إليك وقد أوقعني علمي
بکرمک علیک الہی کیف اخیب وانت عملی ام کیف اہان وعلیک متکلی الہی کیف استعز وفی الذلت ارکضتنی ام کیف لا استعز والیک نسبتنی الہی کیف لافتقر وانت الذی فی الفقراء اقمتنی ام کیف افتقر وانت الذی بجودک اغنیتنی وانت الذی لا الہ غیرک تعرفت لکل شیء فما جہلک شیء وانت الذی تعرفت الی فی کل شیء رأیتک ظاہرا فی کل شیء وانت الظاہر لکل شیء یا من استوی برحمانیتہ فصار العرش غیبا فی ذاتہ محقت الآثار بالآثار ومحوت الاغیار بمحیطات افلاک الانوار یا من احتجب فی سرادقات عرشہ ان تدرکہ الابصار یا من تجلی بکمال بہائہ فتحققت عظمتہ الاستواء کیف تخفی وانت الظاہر ام کیف تغیب وانت الرقیب الحاضر انک علی کل شیء قدیر والحمد للہ وحدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جس کو خدا توفیق دے اور وہ آج کے دن یعنی 9 ذی الحج عرفات میں موجود رہے تو اس کے لیے آج کے دن کے بہت سے اعمال اور دعائیں بھی ہیں، لیکن آج کے دن کی اہم ترین دعائے عرفہ ہے۔ دعا اور مناجات کے لحاظ سے آج کا دن پورے سال کے دنوں میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے۔ پس اس روز اپنے زندہ و مردہ مومن بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اس بارے میں روایت ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن جندب عرفات میں کیسے کھڑے ہوتے تھے، ان کی حالت کیا ہوتی تھی، اور وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے کس طرح دعا کرتے تھے۔ نیز زید نرسی کی روایت میں ہے کہ سقیہ جلیل معاویہ ابن وہب عرفات میں کس طرح کھڑے ہوتے تھے اور کیوں کر اپنے ایک ایک مومن بھائی کے لیے دعا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں آج کے دن کی عظمت کے بارے میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت کی ہے کہ اس روز دعا کرنا ایک بہترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ پس امید واسق ہے کہ برادران دینی ان بزرگواروں کی پیروی کرتے ہوئے اس روز اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے اور مجھ گناہ گار کو میری زندگی و موت ہر حال میں اپنی روز عرفہ کی دعا میں فراموش نہیں کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یا اللہ کریم ہمارا یہ دعا کا پڑھنا روز عرفات والے دن پڑھنا آپ کی توفیق سے ہے، بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہم سب مومنین مومنات، سب مسلمین مسلمات کے حق میں
یہ دعائے عرفہ اور ہر دعا جو اچھی دعا ہے اور جو نیک دعا ہے قبول و مستجاب فرمائے، بالخصوص میرے والدین کے حق میں، میرے بہن بھائیوں کے حق میں، میری آل اولاد بیوی بچوں کے حق میں، میرے تمام عزیز و اقربا کے حق میں، میرے تمام اساتذہ کے حق میں، یہ تمام دعائیں یا اللہ قبول و مستجاب فرمائے بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا و بألہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم